پڑھ کے نہج البلاغہ دنیا میں، پڑھ کے نہج البلاغہ دنیا میں لوگ اچھے ادیب ہوتے ہیں۔ پڑھ کے نہج البلاغہ دنیا میں لوگ اچھے ادیب ہوتے ہیں۔ تیرے خطبوں کا فیض ہے زینب، آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں۔ تیرے خطبوں کا فیض ہے زینب، آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں۔ جس کے دل میں طیبہ کی صورت نہیں ہے تو وہ دل کسی کام کا نہیں ہے۔ ہاں میرے عزیزو، جس دل میں صورت طیبہ اور سیرت طیبہ نہیں ہے یا سیرت صاحب طیبہ نہیں ہے، وہ واقعی دل کسی کام کا نہیں ہے۔ اور جس میں محبت آل طیبہ نہیں ہے یا محبت آل رسول نہیں ہے تو چاہے اس میں جتنی تصویریں محفوظ کر دیجئے، اس دل کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ بغض اطرت ہے جن کے سینے میں، بغض اطرت ہے جن کے سینے، وہ پوری تصویریں چھوڑیے، پورے مدینے میں خود چلے جائیں یا مدینے کو اپنے اندر پیوست کر لیں۔ بغض اطرت ہے جن کے سینے میں، کیا ملے گا انہیں مدینے میں؟ بغض اطرت ہے جن کے سینے میں، کیا ملے گا انہیں مدینے میں؟ انبیاء اور آل کے ہمسر، فرق ہے خون میں پسینے میں۔ انبیاء اور آل کے ہمسر، فرق ہے خون میں پسینے میں۔ نبی کی محبت بھی اس وقت کام دے گی جب آل نبی سے محبت کا اظہار کیا جائے گا، جب ولائے حیدر کرار آپ کے پاس ہوگی، جب ولائے آل محمد آپ کے پاس ہوگی، تبھی تو نبی کی محبت کام دے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان خوشبو سے محبت کرتا، پھول سے محبت کرتا رہے اور خوشبو سے بغض رکھتا رہے۔ ارے اسی کا نام تو منافقت ہے۔ یہی سمجھانے کے لیے تو امام حسین کربلا میں آئے تھے، یہی دکھانے کے لیے تو جناب زینب سکولیہ مقام نے اس راستے کو اختیار کیا کہ جو الہی مخطط تھا۔ بھئی منافقت کی اہل بیت کے یہاں، اہل بیت کے چاہنے والوں کے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہاں آنا ہے تو خلوص دل کے ساتھ چلے آئیے۔ تو پھر یہاں تخت و تاج والے چاہے جہاں بیٹھے، چاہے بوریے پہ بیٹھے، یہ تخت و تاج پہ اگر ان کے قریب ہے، اگر کردار میں ان کے قریب ہے تو قابل احترام ہے، اور اگر کردار سے دور ہے تو چاہے جتنی دولت والا ہوتا ہو وہ ان کو مڑ کے بھی نہیں دیکھتے ہیں۔ کہ صرف محدود نہیں اپنے مکان تک زینب، صرف محدود نہیں اپنے مکان تک زینب، بس جہاں تک بھی ہے اسلام وہاں تک زینب۔ صرف محدود نہیں اپنے مکان تک زینب، بس جہاں تک بھی ہے اسلام وہاں تک زینب۔ تو کبھی حیدر، کبھی زہرا، کبھی عباس بنی، صبح عاشور سے مغرب کی اذان تک زینب، صبح عاشور سے مغرب کی اذان تک زینب۔ ہاں میرے عزیزو، یہ وہ شخصیت ہے کہ آیتوں کی پاسباں کو در بدر ہونا پڑا، آیتوں کی پاسباں کو در بدر ہونا پڑا، دشت میں نہج البلاغہ کو سپر ہونا پڑا، دشت میں نہج البلاغہ کو سپر ہونا پڑا۔ تو شام میں دین پیمبر کو بچانے کے لیے سورہ مریم کو آخر ننگ سر ہونا پڑا، سورہ مریم کو آخر ننگ سر ہونا پڑا۔ کہ علی کے نام پہ تکیہ کیا نہ کیا، پھر ایسے شخص کا کیا ہے، جیا نہ جیا۔ علی کے نام پہ تکیہ کیا نہ کیا، پھر ایسے شخص کا کیا ہے، جیا نہ جیا۔ تو ابھی بھی وقت ہے مولائیوں میں آ جاؤ کہ پھر حیات نے موقع دیا نہ دیا، پھر حیات نے موقع دیا نہ دیا۔ ایک شعر آئندہ آنے والے شاعر کے استقبال میں، اور اس کے لیے ایک مصرع اور ایک شعر جناب نایاب اللوری کا کہ یہ کہہ کے بوسے شہیدین محلقہ کے لیے، کھلا ہے پھول مدینے میں کربلا کے لیے۔ یہ کہہ کے بوسے شہیدین محلقہ کے لیے، کھلا ہے پھول مدینے میں کربلا کے لیے۔ تو جہاں میں آن کے وہ بن چلے چلا بھی گیا، زمین ترس گئی اصغر کے نقش پا کے لیے، زمین ترس گئی اصغر کے نقش پا کے لیے۔ جناب جلال اکبر آبادی صاحب، زمین ترس گئی اصغر کے نقش پا کے لیے، تو سپاہ شام کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا، چراغ مسئلہ بن جائیں گے ہوا کے لیے۔ سپاہ شام کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا، سپاہ شام کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا،
چراغ مسئلہ بن جائیں گے ہوا کے لیے۔ ہم سرسی سے نکل کے سرسی کے وسیلے سے سرسی تک پہنچتے ہیں۔ ہم ایسے چراغوں پہ بھروسہ نہیں کرتے جو آگ لگاتے ہیں اجالا نہیں کرتے۔ میں سرسی سے نکل کے سرسی کے وسیلے سے سرسی تک آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ ہم ایسے چراغوں پہ بھروسہ نہیں کرتے جو آگ لگاتے ہیں اجالا نہیں کرتے، جو آگ لگاتے ہیں اجالا نہیں کرتے۔ جبریل سے مولا نے کبھی کچھ نہیں پوچھا، استاد ہیں شاگرد سے پوچھا نہیں کرتے، استاد ہیں شاگرد سے پوچھا نہیں کہتے۔ تو ہم دشمن حیدر کو برا کہتے ہیں نیر، اصحاب پیغمبر پہ تبرہ نہیں کرتے۔ آئیے رامپور چلتے ہیں جناب شہزادہ گلریز رامپوری، کس کے سر سے اتر کے آئی ہے، کس کے سر سے اتر کے آئی ہے، کس کے سر سے اتر کے آئی ہے، آیتوں کی ردا میں خوشبو ہے۔ کس کے سر سے اتر کے آئی ہے، آیتوں کی ردا میں خوشبو ہے، تو ذکر شبیر ہو رہا ہے کہیں، آنسوؤں کی ہوا میں خوشبو ہے۔ ذکر شبیر ہو رہا ہے کہیں، آنسوؤں کی ہوا میں خوشبو ہے۔ واقعاً جو مسائل یا بازار میں لانا یا آپ کے ہاتھوں میں رسم باندھ دینا، یہ جناب زینب کے لیے سبب ذلت نہیں ہے، چونکہ جناب حسن صاف فرماتے ہیں کہ بادل کا تاجور ہے، ایک سنی شاعر ہے، بادل کا میر حسن صاحب، بادل کا تاجور ہے مگر اے امیر شام، کہ بادل کا تاجور ہے مگر اے امیر شام، ایمان کی سرحدوں پہ تیرا راج تو نہیں۔ بادل کا تاجور ہے مگر اے امیر شام، ایمان کی سرحدوں پہ تیرا راج تو نہیں۔ بے پردگی سے عظمت زینب نہیں گھٹی، کعبہ خلاف کعبہ کا محتاج تو نہیں۔ بے پردگی سے عظمت زینب نہیں گھٹی، کعبہ خلاف کعبہ کا محتاج تو نہیں۔ جناب فراز واسطوی صاحب کہتے ہیں کہ مدح کس طرح کرے تیری سخنور زینب، مدح کس طرح کرے تیری سخنور زینب، تیرے خطبے ہیں خطیبوں کے مقدر زینب، اور دونوں بھائیوں کی ورثہ ہے جناب زینب، تیرے خطبے ہیں خطیبوں کے مقدر زینب، تیرے خطبے ہیں خطیبوں کے مقدر زینب۔ ایک بھائی نے دیے دین خدا کو شانے، شعر سنیے آپ، ایک بھائی نے دیے دین خدا کو شانے، دونوں بھائیوں کا ذکر کر رہا ہوں ایک ساتھ، ایک بھائی نے دیے دین خدا کو شانے، دوسرے بھائی نے سجدے میں دیا سر زینب۔ ایک بھائی نے دیے دین خدا کو شانے، دوسرے بھائی نے سجدے میں دیا سر زینب، تو تیرے شانوں پہ رسن اور کھلا سر ہے گواہ، تیری قربانی ہے دونوں کے برابر زینب۔ ایک مدح کس طرح کرے تیری، ابھی آپ کا آخری مصرع باقی ہے اس میں، مدح کس طرح کرے تیری سخنور زینب، تیرے خطبے ہیں خطیبوں کے مقدر زینب۔ ایک بھائی نے دیے دین خدا کو شانے، دوسرے بھائی نے سجدے میں دیا سر زینب، تو تیرے شانوں پر حسن اور کھلا سر ہے گواہ، تیری قربانی ہے دونوں کے برابر زینب۔ تو ذکر کر دوں جو تیری پیاس کا ساحل کے قریب، بن کے اڑ جائے دھواں سارا سمندر زینب، بن کے اڑ جائے دھواں سارا سمندر زینب، تو ہر مصیبت سے زمانے کو بچاتا ہے امام، اور تو لائی امامت کو بچا کر دے۔ ذکر کر دوں جو تیری پیاس کا ساحل کے قریب، ذکر کر دوں جو تیری پیاس کا ساحل کے قریب، بن کے اڑ جائے دھواں سارا سمندر زینب، تو ہر مصیبت سے زمانے کو بچاتا ہے امام، اور تو لائی امامت کو بچا کر زینب، اور تو لائی امامت۔ کہ واقعاً اس پرآشوب ماحول میں ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ پوری دنیا ہماری مخالف ہے۔ لوگ
ایک طرف پوری دنیا ہے، پوری دنیا کی طاقتیں ہیں، اور ایک طرف مختصر سی جماعت ہے جو اہل بیت کی پیروکار ہے۔ ہمارا جرم یہی ہے نا کہ ہم پیروکار اہل بیت ہیں۔ مگر آپ انصاف سے بتائیے، ادھر پوری نیٹو، پوری دنیا اور پوری دنیا کی دولت خرچ ہو رہی ہے، ادھر چند لوگ ہیں حزب اللہ والے چند لوگ ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ سیز فائر کی باتیں کہاں سے ہو رہی ہیں؟ آپ یہ بتائیے کہ جنگ روکنے کے، اور یہ بتائیے ایک طرف کھانے سے روکا جا رہا ہے، پانی سے روکا جا رہا ہے، مگر سیز فائر کی جنگ، سیز فائر کے لیے کون تیار ہے؟ ظالم، ڈرنے والا، کہ جو قلبی حسین کے مقابلے پہ آ کے ڈرا، جو قلبی زینب کے مقابلے پہ آ کے ڈرا، اور وہ جو مولا کے چاہنے والے ہیں وہ اپنی جگہ پہ صفات قدمی کے ساتھ کھڑے ہوئے، اس لیے نہیں کہ انہیں دولت چاہیے، اس لیے نہیں کہ ان کو شہرت چاہیے، نہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ آلام و مصائب میں شکایت نہیں کرتے، مولا سے دکھاوے کی محبت نہیں کرتے۔ شعر سنیے آپ آئندہ شاعر کے استقبال میں، آلام و مصائب میں شکایت نہیں کرتے، مولا سے دکھاوے کی محبت نہیں کرتے، بے حب علی پڑھتے ہیں جو لوگ نمازیں، اٹھ بیٹھ تو کرتے ہیں عبادت نہیں کرتے، اٹھ بیٹھ تو کر، شعر سنیے، اٹھ بیٹھ تو کرتے پوری دنیا کی دولت خرچ، شیعان حیدر کرار کو خرید لیا جائے، بے حب علی پڑھتے ہیں جو لوگ نمازیں، اٹھ بیٹھ تو کرتے ہیں عبادت نہیں کرتے، تو غربت میں بھی جذبات ابو ذر کی قسم ہے، ہم لوگ عقیدے کی تجارت نہیں۔ آلام و مصائب، شاعر سن لیجئے، آلام و مصائب میں شکایت نہیں کرتے، مولا سے دکھاوے کی محبت نہیں کرتے، بے حب علی پڑھتے ہیں جو لوگ نمازیں، اٹھ بیٹھ تو کرتے ہیں، شعر سنیے جس شعر کے لیے آپ کو شعر سنا رہا ہوں، اٹھ بیٹھ تو کرتے ہیں عبادت نہیں کرتے، تو غربت میں بھی، یہ صرف شیعان حیدر کرار کو حق حاصل ہے، غربت میں بھی جذبات ابو ذر کی قسم ہے، ہم لوگ عقیدے کی تجارت نہیں کرتے، تو پانی کی ہر ایک بوند کے مقروض ہیں وہ لوگ جو دشمن شبیر پہ لعنت نہیں کرتے۔ سنیے جس شعر کے لیے آپ کو سنا ہے، سنیے، لوگ کہتے تھے کہ سید حسن نصر اللہ مر گئے، شعر سنیے، سید حسن نصر اللہ مر گئے، حزب اللہ ختم، سید صفی ہاشم مر گئے، حزب، ہمارے یہاں شخصیت کا انتقال ہوتا ہے، عہدے کا نہیں۔ شعر سنیے آپ، امام کی جگہ دوسرا امام آئے گا، امامت ختم نہیں ہوگی، سید کی جگہ سید آئے گا، سیادت ختم نہیں ہوگی۔ سنیے، اگر ہم ختم ہونا ہوتے تو سید نے بتایا تھا کہ ہم کربلا میں مارے، بس ایک موقع تھا۔ شعر سنیے، کہ آلام و مصائب میں شکایت نہیں کرتے، مولا سے دکھاوے کی محبت نہیں کرتے، غربت میں بھی جذبات ابو ذر کی قسم ہے، ہم لوگ عقیدے کی تجارت نہیں کرتے، تو پانی کی ہر ایک بوند کے مقروض ہیں وہ لوگ۔ شعر سنیے، جو دشمن شبیر پہ لعنت نہیں کرتے، تو مقتول سرے نو کے سینہ بول رہے ہیں، ہم مر گئے ہوتے تو تلاوت نہیں کرتے۔ مقتول سرے نو کے سینہ بول رہے ہیں، ہم مر گئے ہوتے تو تلاوت نہیں کرتے۔ حضرات، نجف اشرف میں یا قم یا شام میں کسی بھی مقام پہ ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کی فیملی ہیں، ہم ایک دوسرے کی ظہیر ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کی مضبوط کمر ہیں، ایک دوسرے کا ہم شانہ ہیں۔ وہ لوگ جو آج ہمارے درمیان میں نہیں ہیں، بالخصوص جن کا اس سال طلباء کا انتقال ہوا، ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ آپ حضرات پڑھ دیجئے، تاکہ ہم اس جشن کے ذریعے ان لوگوں کو بھی اپنے اس کام میں، چونکہ ہر دفعہ وہ حضرات ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہوتے تھے، بالخصوص مولانا حسن عباس صاحب، ناظم صاحب، اور ابھی ایک جوان طالب صاحب کا انتقال ہوا ہے،
یا وہ طلباء کی جن کے نام اب ہمارے ذہنوں میں نہیں ہیں، جیسے کمیل صاحب ہیں یا ایک اور صاحب اس میں، تو ان سب کو ان طلباء کی طرف سے ایک سورہ فاتحہ آپ حضرات ارشاد فرما دیجئے۔ مولانا علی رضا صاحب، حسن رضا صاحب، عشرت صاحب، مرحوم گوہر صاحب، حسن عباس میر صاحب، کمیل صاحب۔ السلام علیکم، اور آپ سب کو بہت زیادہ مبارک ہو آج کی تاریخ اور شہزادی کی ولادت، اس عظیم بیوی کی جو آپ لوگوں نے سب نے شعراء نے فضیلت بیان کی، لائق ہے، حقدار ہیں کہ اس طرح سے بیوی کی فضیلت بیان ہو اور اس طرح سے سنا جائے جس طرح سے آپ لوگوں نے سنا ہے۔ لہٰذا دعا ہے بارگاہ رب العزت میں، اس عظیم بارگاہ رب العزت میں جس کے دین کو بچانے والی یہ بیوی ہے۔ کربلا کے بعد اگر دین کو کسی نے بچایا ہے تو یہ عظیم شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی محنت تھی کہ جنہوں نے دین کو بچایا ہے۔ لہٰذا اس بیوی کی مناسبت سے اس کی ولادت کے موقع پر جن لوگوں نے محفل کا انعقاد کیا ہے، اس میں جس طرح سے حصہ لیا ہے، جن لوگوں نے محفل میں شرکت کی ہے، جن لوگوں نے اشعار پڑھے ہیں، دامیں درہمیں جس نے بھی اس میں حصہ لیا ہے، دعا ہے بارگاہ رب العزت میں پروردگار ان سب کے اعمال کو، ان سب کے تمام اقدام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہاں پر جتنے حاضرین ان کی جو تمنائیں ہیں پروردگار ان کی بھی تمناؤں کو پورا فرمائے۔ جو مشاکل ہیں طلباء کی، اللہ رب العزت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے صدقے میں، جناب زینب سلام اللہ علیہ کے صدقے میں ان کی مشکل کو آسان فرمائیں۔ آپ سب کھڑے ہو جائیں اور مل کر سب دعا پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ صلواتک علیہ وعلی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاً وقائدا وناصرا ودليلا وعنا حتى تسكنه أرضك وتمتعه